اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں تو چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے، آپ کی رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے اپنا تھکا ٹوٹا بدن کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچانے والے صحابی۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ حضرت صاصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں اسلام پر ایمان لے آیا، مجھے قرآن پاک میں سے کچھ آیتیں سکھائی، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں ان نیک کاموں کا بھی اجر ملے گا جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کیے ہیں، یعنی ایمان لانے سے پہلے کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ نے کیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روز میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی، میں ان کی تلاش میں نکل پڑا تو ایک صحرائی میدان میں مجھے 2 کمرے نظر آئے، میں ان کمروں کی طرف بڑھ گیا، ان میں سے ایک کمرے میں مجھے عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے 2 اونٹنیاں دیکھی ہے؟ اس بوڑھے شخص نے مجھ سے ان اونٹنیوں کی علامت پوچھی تو میں نے اس کو بتایا کہ خاصہ قبیلے کا نشان ہے اس پر۔ وہ عمر رسیدہ بوڑھا کہنے لگا کہ ہاں، وہ 2 اونٹنیاں ہمارے پاس ہیں اور ہم نے ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی ہے، اتنی دیکھ بھال کہ اس کے بچے جنوائے، اور پھر ہمارے قبیلے میں سے ایک گھر اس وجہ سے خوشحال ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھا شخص ابھی میرے ساتھ محو گفتگو تھا کہ ایک عورت کی اس کمرے سے آواز آئی کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ اگر لڑکا جنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو دفنا دو۔ اندر سے آواز آئی، لڑکی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ زندہ درگور ہونے والی لڑکی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس بچی کو تم سے خرید لیتا ہوں۔ بوڑھا کہنے لگا، اے تمیمی، کیا تم جانتے نہیں کہ اپنی بیٹی کو بیچنا ہماری شان کے خلاف ہے؟ صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا میں تم سے بیٹی نہیں خرید رہا، میں تو بس اس کی روح خرید رہا ہوں کہ تم اس کو زندہ درگور نہ کرو۔ بوڑھی نے کہا کہ کیا قیمت دو گے؟ پھر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ 2 اونٹنیاں جو تمہارے پاس ہیں اور ان کے بچے بھی دوں گا۔ بوڑھا کہنے لگا کہ یہ سودا مجھے منظور نہیں، جس اونٹ پر تم سوار ہو کر آئے ہو یہ بھی مجھے دے دو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں راضی ہو گیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا ایک بندہ میرے ساتھ روانہ کرو، میں اپنے مقام پر پہنچ کر یہ اونٹ اس کو دے دوں گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ ان کا قاصد آیا اور میں نے گھر پہنچ کر وہ اونٹ بھی دے دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور وہ لڑکی بڑی ہوتی گئی، وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، لاڈ کرتی تھی، میری ڈاڑھی پکڑتی تھی، حتیٰ کہ وہ مجھے سگے رشتوں کی طرح عزیز ہو گئی اور واقعتاً میری بیٹی بن گئی۔
میں نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، اس کو بڑا کیا، اس کی ضروریات پوری کی۔ ایک رات میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت نیکی کا کام ہے کہ میں زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچا لوں اور ان کی پرورش کروں۔ لہٰذا پھر میں یہی کرنے لگا کہ جہاں کہیں بھی سنتا تھا کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو میں پہنچ کر وہ 3 اونٹوں کے بدلے خرید لیتا۔ حتیٰ کہ اسلام ظاہر ہونے تک میں نے 360 بچیاں خریدی اور پھر ان کی پرورش کی، اور یہ کام میں نے خلوص نیت کے ساتھ کیا تھا، بغیر کسی غرض اور لالچ کے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ کیا میرے اس زمانہ جاہلیت میں کیے گئے عمل پر مجھے کچھ اجر ملے گا؟ تو ہمارے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا، اور تمہارا سب سے بہترین اجر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرانے لگے، اور وہ صحابی عربی شاعر کہتا ہے، اور میرا دادا وہ شخص ہے جس نے زندہ درگور کرنے والوں کو اس بھیانک عمل سے روکا۔ اس نے زندہ درگور ہونے والی عورتوں کو زندگی دلائی، اور پھر اس کے بعد کسی عورت کو درگور نہیں کیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں گے تو آپ کا بے حد شکریہ۔